اسرائیل ایران امریکہ جنگ شروع ہوئی. اب عالمی رہنما وہی باتیں کر رہے ہیں جو عمران خان نے کی تھی. عمران خان نے کیا کہا تھا ایک ساٹ ہے, اور ابھی بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ کی خبر لگی ہوئی ہے, اور اس میں جو انٹرنیشنل جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا ہونا چاہیے, اور عمران خان اس سارے کیوس میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ انٹرنیشنل میڈیا اور وہاں پہ چھپتے ہوئے آرٹیکل, یہ 29 مارچ کا آرٹیکل ہے, اتوار کو چھپا ہے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان مسٹ بی فری, ہی ہیز امپورٹنٹ رول ٹو پلے ان اے ورلڈ ان کیوس. جو اس وقت سارا کچھ ہو رہا ہے اس میں عمران خان اہم کردار ادا کر سکتا ہے, اس کو رہا ہونا چاہیے. اور وہ اس لیے کہ عمران خان نے اقوام متحدہ میں جا کے ایک ہی تقریر کی تھی, اور اس ایک تقریر کے بعد اسلاموفوبیا کے خلاف باقاعدہ طور پہ اقوام متحدہ نے ایک دن مختص کر دیا اور عالمی سطح پہ منایا جاتا ہے. یورپ میں اس وقت اس کے بعد پھر اسلاموفوبیا کے خلاف, جس میں قرآن مجید اور ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی تھی, اس کو بین کیا گیا اور اس کو جرم تصور کیا گیا. عمران خان نے مغرب کو ان کے زبان میں سمجھایا کہ یہ کیا ہے اور اس سے کیا ہو سکتا ہے, اس لہذا وہ سب کچھ ہوا. عمران خان نے ایک بات کی تھی, پہلے ذرا عمران خان کی وہ گفتگو سنیے, اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت عالمی سطح پہ اسی کو پذیرائی مل رہی ہے, اور جو عمران خان نے فارمولہ پیش کیا تھا اس کو سپورٹ مل رہی ہے. سنائیے جی. Let me just say that the way the world is headed, I'm afraid it's headed the wrong way. There's a Cold War almost started. There is a chance of world being divided into blocks. We 1.5 billion people, unless we are united, unless we take a united stand, we'll be nowhere. I'm scared to say where the future is headed right now. And let's just 1.5 billion people we keep underestimating the strength we have. Somehow we lack self-belief. As a sportsman, I can tell you that a team that has self-belief will defeat a team that is far more talented but doesn't have self-belief. We don't have self-belief. We somehow look to others to help us and get justice. But as where the world is headed, it is extremely important that we get united and on certain core issues take a stand. And let's not be dragged into this, into blocks, into the conflicts. We should stay as a bloc and show our power in bringing about peace rather than becoming part of some conflict. تو عمران خان صاحب نے یہ اسلام آباد میں 58 ملک موجود تھے اور ہوسٹ کر رہا تھا پاکستان, مہمان نوازی کر رہا تھا 58 ملکوں کی, اور یہ بہت بڑا ایونٹ, انٹرنیشنل ایونٹ ہوا. اور اس میں عمران خان صاحب نے ایک طرف مسلم حکمرانوں کو کہا کہ آپ 1.5 ارب کی آبادی ہے آپ کی, آپ کیوں در بدر بھٹکتے ہیں, ادھر ادھر بھاگتے ہیں اور ادھر ادھر سجدے کرتے ہیں, آپ آپس میں اتفاق کیوں نہیں کرتے, آپس میں اکٹھے ہو جائیں, اکٹھے ہو کے اپنا بلاک بنائیں, اور اس بلاک کو سپورٹ کون کرنا, اس میں اس کو ایران نے بھی, رشیا نے بھی سپورٹ کرنا تھا, چائنا نے بھی سپورٹ کرنا تھا, اور کوئی ایسا خطرہ نہیں تھا, کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن کہا گیا کہ یہ تو عرب حکمرانوں سے بھی اوپر آ رہا ہے, اور یہ ترکی کے قریب جا رہا ہے, یہ ایران کے قریب جا رہا ہے, یہ چائنا کے قریب جا رہا ہے. اس طرح کی باتیں کی گئیں. جو باتیں اس وقت عمران خان صاحب نے کہیں بتایا کہ یہ آپ لڑایا جا رہا ہے, کولڈ وار کی صورت میں ایک دوسرے پہ حملے کر کے آپس میں لڑایا جاتا ہے, یہ لڑائیاں ختم کریں, آپ آپس میں اختلافات ختم کریں, شیعہ سنی کا لڑائی ختم کریں, عرب و عجم کی لڑائی ختم کریں, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبے میں اپنے کہا بھی تھا کہ رنگ, نسل, مذہب ان سے نکلیں باہر, اور یہ بھی کہا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, تفرقے میں نہ پڑنا میرے باپ. لیکن یہ ساری باتیں کی گئیں, اور اس انٹرنیشنل ایونٹ کے بعد رجیم چینج آپریشن کا حکم آیا, اور رجیم چینج آپریشن کر دیا گیا. اور ان کے ساتھ جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب تھے وہ اس وقت جیل میں ہیں, ان کی آدھی سے زیادہ کابینہ جیل میں ہے.
PTI کے لیڈرز جیل میں ہیں, خواتین جیلوں میں ہیں, کارکنان جیلوں میں ہیں. فوجی عدالتوں سے سزائیں سنوائی گئی اور سزا سنا کے ان کو کہا گیا کہ ہم عبرت کا نشان بنا دیں گے. یہ ایسی باتیں کرتا ہے. اب ذرا سنیے جو باتیں وہ کی اس سے کھل کر باتیں. اب اسرائیل ایران امریکہ جنگ ہوئی تو ترک انٹیلیجنس چیف ابراہیم نے کہا کہ یہ جو ایران جنگ ہے یہ اس کا ہدف ایران کا نیوکلیر پروگرام نہیں ہے, بلکہ یہ عرب, کرد, فارس مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کا پلان ہے. ذرا سنائیے گا جی. ترک انٹیلیجنس چیف ابراہیم آپ کے پاس موجود ہیں ادھر, تو ان کو ذرا تلاش کر لیں اگر تو ان کو سنوائیے گا جی ذرا. اور اس کے بعد پھر اس کا صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ معاملہ ہمارے جو مغرب کے حکمران ہیں اور مغربی حکمران ہیں, مغربی ملکوں کے لوگ ہیں, وہ بھی عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں. عمران خان کی سوچ کو اور عمران خان کی رائے کو وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان کو. تو ترک انٹیلیجنس چیف کا Bundan çok daha tehlikeli olarak bölgenin kurucu asli unsurları olan Türkler, Kürtler, Araplar ve Farslar arasında 10 yıllarca devam edecek bir kardeş savaşına, bir kan davasına zemin hazırlayacak adımların atılmasıdır. Bunlara karşı Türkiye olarak sonuna kadar teyakkuz halinde mücadele edeceğimizi ifade etmek isterim. Biz Türkiye olarak hiçbir zaman fitne ateşine odun taşıyan taraf olmadık, olmayacağız. Gerekirse ateş topunu elimizde. تو یہ اپنی ترکی زبان میں بول رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لڑائی کا مقصد جو ہے وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانا ہے. اور اس کے بعد ایک اور ہے, ترکی کی قومی تحریک پارٹی کے رہنما ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ ترک, فارس, کرد اور عرب سب بھائی بھائی ہیں. وقت آ گیا ہے کہ ماضی کی غلطیوں کو ہم پیچھے چھوڑ دیا جائے. اور بیشل نے زور دیا کہ غیر اخلاقی حملے کے سامنے حق اور قانون کے saath کھڑے ہوں. ذرا سنائیے گا جی ترک قومی تحریک پارٹی کے رہنما کا. Kardeştir. Zaman geçmişte yapılan yanlışlıkları, komşuluk ve kardeşlik hukukuna uymayan davranışları, kendi içindeki hak mahrumiyetlerini bir kenara koyup bu ahlaksız saldırı karşısında haktan ve hukuktan yana olmak, Siyonist zalimliğe karşı İran halkının yanında durmak zamanıdır. تو یہ وہی بات جو کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد صرف یہی نہیں بلکہ ہمارے کیونکہ عمران خان نے پہلا بندہ تھا, عمران خان, جس نے جب افغان جنگ, پہلے تو صدر ٹرمپ نے عمران خان صاحب کو خط لکھا اور ان کا شکریہ ادا کیا اور ان سے مدد کی درخواست کی کہ ہماری افغانستان میں ہم نکلنا چاہتے ہیں افغانستان سے, تو ہمارا کروا دیا جائے, کوئی ٹاکس شروع کروائی جائیں. دوحہ مذاکرات شروع ہوئے. یہ صدر ٹرمپ نے خط لکھا تھا عمران خان کو اور پھر اس بنیاد پہ یہ مذاکرات شروع ہوئے تھے اور غیر ملکی فوجوں کا انخلا شروع ہوا تھا افغانستان سے. جیسے ہی افغانستان سے فوجیں نکل رہی تھیں, پیرالل امریکہ فوجی اڈے مانگ رہا تھا پاکستان سے کہ افغانستان سے تو ہم نکل گئے, امریکہ میں افغانستان سے ہمارے فوجی اڈے ختم ہو گئے, اب پاکستان ہمیں فوجی اڈے دے دے. اور جنرل باجوہ اس وقت کی جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے اور امریکن ملٹری لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ رابطے میں تھے اور مکمکا کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کو دے دیتے ہیں اڈے. یہ جبکہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ, یہ نہیں ہو سکتا, ہم جنگ میں آپ کے حصے دار نہیں بن سکتے, امن میں آپ کے حصے دار بنیں گے, جنگ میں آپ کے حصے دار نہیں بنیں گے. ایبسولوٹلی ناٹ کہا. اس کو بھی پیپلز پارٹی کے بیمار ذہنوں نے اور نون لیگ کے بیمار ذہنوں نے یہ کہا ہو یہ تو آپ نے پاکستان کا کباڑہ کر دیا. اور خواجہ آصف صاحب, شہباز شریف صاحب, قمردوان قاہرہ صاحب, پیپلز پارٹی کے دیگر سب کے سب مل کر اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو آپ نے پاکستان کا حشر نشر کر دیا, آپ نے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچا دیا. ہم امریکہ کے بغیر ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتے, ہم تو وینٹیلیٹر پہ ہیں,
हमारी मईशत वेंटिलेटर पे है। तो ये सब कुछ महाज उल्टा इनके खिलाफ खड़ा कर दिया गया। और फिर लेकिन इमरान खान ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, और उस एब्सोल्युटली नॉट का इसराइल, ईरान, अमेरिका जंग में अब सारी दुनिया सदर ट्रंप को इनकार कर रही है, सारी दुनिया इनकार कर रही है। और कोई छोटा बड़ा मुल्क सिवाय इसराइल के अमेरिका और ट्रंप का हामी नहीं है। सदर ट्रंप के साथ कोई नहीं खड़ा कि हम आपकी जंगों की पॉलिसी में, जंगो जदल में आपके साथ नहीं हैं। और अब तक एक भी सपोर्ट हासिल नहीं हो सकी, यहां तक कि जो इंडिया है वो भी सदर ट्रंप के साथ नहीं खड़ा। बिल्कुल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा कि जो इस जंगो जदल को हिमायत करे। आपको मैं सुनवा देता हूं कि सबसे पहले जरा सुनाइएगा जी बरतानवी वजीर आजम को। बरतानवी वजीर आजम को सुनाइएगा। Well, it's very important that we're clear. There's been a good deal of pressure on me to change my position in relation to joining the war, and I'm not going to change my position on the war. So whatever the pressure, whatever the noise, I'm the British Prime Minister and I have to act in our national interests. I should say that on defence and security and intelligence, we're obviously working closely with the US, as we always do. And in relation to the planning on the Strait of Hormuz, of course, that involves talking to the Americans as well. So, as I say, whatever the pressure, whatever the noise, my job is, as British Prime Minister, to concentrate on what's in the British national interest. That's what's guided me through this conflict so far. It will continue to guide me as we go forward. Thank you very much. अगला सुनाइएगा जी जरा, एक जो पब्लिक में खड़े होके वो कह रहे हैं कि जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता, हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये जरा सुनवाइएगा क्योंकि Already been said, the backdrop to these elections is uncertain. We're facing a war on two fronts. The Ukraine war now, 4 and a bit years in, and let's salute the bravery of Ukrainians over so many years, both on the front line and the civilians, as they fight for the values that matter to us. And now the other front, the other war, which is the Iran war, which I know is causing huge concern. People look at their screens and they're worried when they see explosions, infrastructure blown up, the rhetoric that goes with it, worried about whether this is going to escalate even further. And therefore it's really important that I reiterate where I stand and where this government stands. Because this is not our war. And we are not going to be dragged into it. तो ये सूरत हाल है कि अब अमेरिका के साथ कोई भी नहीं खड़ा, और बरतानिया जो कि हमेशा हर जंग में उसके साथ होता था, इराक जंग में उसके साथ था, लीबिया जंग में उसके साथ था, अफगानिस्तान जंग में उसके साथ था, हर तरह की जंग जो है जायज़ नाजायज़ उसके साथ खड़ा था। लेकिन बरतानिया ने पहली दफ़ा कहा कि हम जंग नहीं चाहते और हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। और ये एब्सोल्युटली नॉट सबसे पहले इमरान खान ने कहा था, सबसे पहले इमरान खान ने कहा था। और अब उसको देखने के बाद, उसके बाद ये उन्होंने देखा, और अभी तक एक ईरान एब्सोल्युटली नॉट उसने भी कहा, और अब सारे के सारे कह रहे हैं। अब जरा सुनिएगा जी जर्मन सियासतदान जो हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। Exchanges of fire between Israel and जर्मन साइंसदान soll dann das Ziel des Kriegs sein? Regime Change, wie man uns weismachen möchte? Will man die Straße von Hormuz befreien, die ohne den... इसका मैं आपको तर्जमा करके बता देता हूँ जी। वो ये कहते हैं कि ये जंगें जो हैं ये आज़ादी अमन के लिए नहीं है, और इमरान खान भी ये कहते थे कि मफादात की जंग है, कभी तेल पे कब्जा, कभी गैस पे कब्जा, कभी किसी चीज़ पे कब्जा, किसी फौजी वसाइल पे कब्जा। और उन्होंने कहा ये जंगें आज़ादी अमन की जंगें नहीं हैं, ये तेल और डॉलर की जंग है और मफादात के लिए जंग लड़ी जा रही है। और इसमें हम ये जो ईरान पे हमला हुआ है इसमें भी यही मफादात हैं, लिहाजा हम किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के ख़िलाफ़ हैं, और इसका नतीजा सिर्फ तबाही होगा, महंगी तवानाई, मुहाजिरीन की सूरत, और हम बैरूनी जंगों में अब हिस्सा नहीं लेंगे। ये
जो उस वक्त इमरान खान पूरी दुनिया को बता रहे थे, अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर बता रहे थे, OIC के इजलास में बता रहे थे, और उस वक्त कहा गया कि नहीं जनाब ये तो हैं बागी हैं। और उस वक्त अगर इमरान खान की उस पॉलिसी पे स्टैंड लिया जाता और जनरल बाजवा को उस वक्त शटअप कॉल दी जाती, फिजिकली शटअप कॉल दी जाती उस वक्त जनरल बाजवा को, जो ये कह रहे थे कि ये तो इमरान खान है जो कि चला गया है रूस और ये चाइना की तरफ जा रहा है और ये तुर्की की तरफ जा रहा है, ये ईरान की तरफ जा रहा है, उस जनरल बाजवा को शटअप कॉल देनी चाहिए थी उस वक्त। लेकिन चूंकि एक सिस्टम है और उस सिस्टम के सारे गुलाम बन जाते हैं, और उस गुलामी की वजह ये है कि ये सारे का सारा हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है।